بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو انڈیویجول اکنامک ایجنٹس ہوتے ہیں وہ مائکرو اکنامکس کے اندر دیز آر آلسو نون ایز ڈیسیژن ٹیکرز، جنہوں نے ڈیسیژن کرنے ہوتے ہیں، اور ان میں دو بڑے امپورٹنٹ ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں، ایک کنزیومرز ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ فرمز ہوتی ہیں۔ یہ دونوں مائکرو اکنامکس کے اندر ہم انہیں اکنامک ایجنٹس کہتے ہیں یا ڈیسیژن ٹیکرز کہتے ہیں۔ تو کنزیومرز جو ہیں وہ کون ہیں؟ تو کنزیومر از ریگارڈیڈ ایز این انڈیویجول who may initially own certain stock of commodities، جس کو آپ انیشل انڈومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یا دیٹ از آلسو پارٹ آف his or her wealth، who has to choose an amount of each commodity to consume۔ تو وہ کموڈٹی جو ہے وہ اس کی انہوں نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ وہ کتنی کوانٹٹی جو ہے وہ لیں گے یا زیرو لیں گے، دیٹ از اپ ٹو دا کنزیومر۔ تو کنزیومر کون ہے؟ کنزیومر از این انڈیویجول who initially owns certain stock of commodities and who has to choose an amount of each commodity to consume۔ یہ میں نے آپ کو ایک سمپل سی ڈیفینیشن بتائی ہے کنزیومر کی۔ اور دوسری طرف جو دوسرا اکنامک ایجنٹ ہے اس کو ہم فرم کہتے ہیں۔ ایکچولی اس کے اندر ہم مائکرو اکنامکس کے اندر دو مین جو اکنامک ایجنٹس ہیں، کنزیومرز اور پروڈیوسرز۔ تو پروڈیوسرز کا تعلق جو ہے وہ فرم کے ساتھ ہے۔ تو فرم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ میں اب تھوڑی سی بتا دوں آپ کو۔ A firm is an economic unit۔ A firm is an economic unit which is independent to take the decisions of production and distribution of the goods and services۔ تو اس ڈیفینیشن میں دیکھیے میں نے کہا کہ a firm is an economic unit۔ economic unit کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ فرم ایک ہوتی ہے، a firm is an economic unit، فرم ایک ہوتی ہے، اور economic unit کا مطلب یہ ہے کہ which works for profit، اللہ کے واسطے کام نہیں کرتی، وہ پروفٹ کے لیے کام کرتی ہے، اسے ہم فرم کہتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہے؟ A firm is an economic unit which is independent to take the decisions of production and distribution of the goods and services۔ تو دو ڈیسیژنس کرنے میں وہ انڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ پروڈیوس کیا کرے گی اور ڈسٹریبیوٹ کیا کرے گی۔ تو یہ فرم کی ڈیفینیشن میں نے ابھی آپ کو سمجھائی۔ ایک اور ڈیفینیشن میں بتا دیتا ہوں۔ A firm is regarded as individual decision taker undertaking the production of commodities by combining inputs in technological process۔ تو یہ بارہ ڈیفینیشن تو بے شمار مل جائیں گے، لیکن یہ دونوں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں یہ اچھی ڈیفینیشن ہیں۔ تو ہمارا جو تعلق ہے اس پیپر کے اندر، مائکرو اکنامکس کے اندر، ان دو اکنامک ایجنٹس کے ساتھ ہے جن کی میں نے ابھی آپ سے بات کیا ہے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ یہاں پر سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو ٹاپک ہم نے سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ دونوں جو اکنامک ایجنٹس ہیں اس کے اندر ہم یہ چیز ان دونوں میں فرق کرنے کے بعد ہم یہ چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ دونوں اکنامک ایجنٹس کو ریشنل ہونا چاہیے۔ ریشنل یعنی ریشنلٹی جو ہے دس از دی بیسک تھنگ۔ دیکھیے اکنامکس کے اندر ہم اکنامکس پڑھنے کے بعد جب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ واٹ از دا میسج آف اکنامکس، تو کچھ بھی میسج نہیں ہے، صرف ایک ہی میسج ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریشنلٹی، جس پہ میں اب بات کرنا ہوں آپ سے۔ یعنی اکنامکس آپ کو ایک بات سکھاتی ہے یا پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہوتی ہے، لیکن آپ کو ریئلائز کروا رہے ہیں کہ ریشنلٹی کیا ہے۔ تو ریشنلٹی کے گرد جو ہے وہ اکنامکس گھومتی ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ ورڈ، ریشنلٹی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جو دونوں ابھی میں نے اکنامک ایجنٹس کی بات کی ہے وہ ان کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے، یعنی کنزیومرز کو بھی ریشنل ہونا چاہیے اور پروڈیوسرز کو بھی ریشنل ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم کنزیومر پروڈیوسر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، میں ویسے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایوری پرسن شوڈ بی ریشنل پرسن۔ اے ریشنل پرسن از ایز این اکانومسٹ۔ جو ریشنل ہے وہ اکانومسٹ ہے، جو ارریشنل ہے وہ پھر نان اکانومسٹ کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جو انڈیویجول ڈیسیژن ٹیکر ہے، اب اس میں دو باتیں ہیں ریشنلٹی کے اندر۔ پہلے تو ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو انڈیویجول ڈیسیژن ٹیکر ہیں وہ مائکرو اکنامکس کا بیسک یونٹ آف انالیسز ہے جس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ انڈیویجول ڈیسیژن ٹیکرز کون ہیں میں نے بھی آپ کو بتا دیا،
جن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز ہیں جن کو اکنامک ایجنٹس بھی میں نے کہا ہے, تو کنزیومرز ہیں, اور دوسری طرف کون ہے؟ فرمز ہیں. اب ان دونوں, یہ دونوں کون ہیں؟ یہ آپ کے اکنامک ایجنٹس ہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ اکنامک ایجنٹس ہیں, اور ان کو میں نے ایک آپ کو نام دیا کیا بھلا, اس کو یہاں پہ لکھ دیتے ہیں, یہ بوتھ کیا ہیں؟ اکنامک ایجنٹس ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ اس چیز کو پہلے ماننا ہے ہم نے کہ یہ جو دونوں اکنامک ایجنٹس ہیں, یہ ان کے پاس جو ہے وہ دو پاورز ہیں. پہلا کہ یہ ڈیسیژن ٹیکر ہیں. یہ کیا ہیں؟ ڈیسیژن ٹیکر ہیں. نمبر 2, جب یہ ڈیسیژن کریں گے تو وہ ڈیسیژن کیا ہوگا؟ ریشنل ہوگا. تو یہ دونوں چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈیسیژن کرنے کی پوزیشن میں ہیں, اور دین پھر جب یہ ڈیسیژن کرتے ہیں تو وہ ریشنیلٹی کی بیس پہ کرتے ہیں. ویسے ریشنیلٹی کا مطلب ہم لیں تو ہم عقل مندی کہتے ہیں. اب آپ سے میں پوچھوں کہ ریشنیلٹی کیا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مجھے کوئی نہ کوئی جواب دیتے کہ جی ریشنیلٹی یہ ہے یا یہ ہے. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ریشنیلٹی کے اندر 4 امپورٹنٹ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے اگر آپ ریشنل ڈیسیژن میکنگ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ 4 کیا ہیں؟ پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیسیژن ٹیکر جو بھی ہوتا ہے, دا ڈیسیژن ٹیکر sets out all the feasible alternatives, rejecting any which are not feasible. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. میں ابھی پہلے یہ لکھ دوں, دین میں پھر باری باری ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتا ہوں. یہ 4 پوائنٹس کس کو ایکسپلین کر رہے ہیں؟ ریشنیلٹی کو. بی جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیسیژن ٹیکر ہے, ہی ٹیکس انٹو اکاؤنٹ whether information is readily available or worth collecting to assess the consequences of choosing each of the alternatives. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. اچھا, اب آ جائیے تھرڈ پوائنٹ پہ, سی پوائنٹ. سی پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دی لائٹ آف دیئر consequences, he ranks the alternatives in order of preference
in order of preference where where uh, where ordering this ordering satisfies certain assumptions of completeness and consistency. اچھا جی، اور آخری جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ he chooses the alternative highest in his ordering. ٹھیک ہے، اس کا مطلب سمپل ورڈز میں یہ ہے کہ he chooses the alternative with the consequences he prefers over all others available to him. لیں جی، تو یہ اب آپ کو آج سمجھ آ جائے گا کہ ریشنلٹی جو ہے وہ، جب ہم ریشنلٹی یا ریشنل ڈیسیژن کرتے ہیں تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو ان کی یہ 4 ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں نے لکھی ہوئی ہیں. اچھا، اب اس میں یہ بات سمجھیے کہ اگر آپ کو کوئی ڈیسیژن کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے کہ میں نے کلاس پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، میں نے کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، میں نے سونا ہے، میں نے جاگنا ہے، میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، میں نے بک ریڈنگ کرنی ہے، میں نے میچ دیکھنا ہے. دیر آر لاٹ آف ڈیسیژنز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان آور لائف اور ڈیلی لائف. تو اب وہ ڈیسیژن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ڈیسیژن جو ہے وہ ریشنل تھا، ریشنلٹی مینس کہ عقل مندی کی بیس پہ تھا یا نہیں تھا. تو اس کے لیے آپ کو یہ 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ کافی حد تک آپ نے ریشنل ڈیسیژن کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جھول بھی موجود ہیں، لمیٹیشنز بھی ہیں. ان کے باوجود بھی ضروری نہیں ہے کہ یہ 4 باتیں پوری کرنے کے بعد بھی آپ کا جو ڈیسیژن ہو وہ واقعی ہی ریشنل ہو. اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں کیونکہ دیس آل ریلیٹڈ ٹو اکنامک، دیس آل ریلیٹڈ ٹو ہیومن بیہیویئر. تو ہیومن بیہیویئرز جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو بھی ڈیسیژن میکر ہے یا ڈیسیژن ٹیکر ہے وہ تمام الٹرنیٹیو جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کرے کہ جی کیا کیا ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک گھنٹے کے اندر جو ہے میں نے 1 گھنٹہ میرے پاس ریسورس ہے، ٹائم ہے، اس کے اندر میں کیا کیا کر سکتا ہوں. میں سو سکتا ہوں، میں کھانا کھا سکتا ہوں، میں بک پڑھ سکتا ہوں، میں سینما میں جا سکتا ہوں، وغیرہ وغیرہ. تو ایک ٹائم پیریڈ اسپیسیفائی کر کے تو پھر آل جو ہے وہ فیزیبل الٹرنیٹیوز دیکھ لے اس ٹائم پیریڈ کے اندر کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان کو سارٹ آؤٹ کرے. یہ پہلی چیز ہے. اور یہ بھی سارٹ آؤٹ کرے کہ جو نہیں اس ایک گھنٹے، اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر فیصلہ کرنا ہے کہ میں 1 گھنٹے کے اندر کیا کیا کروں، تو اس کے اندر باقی جو نہیں فیزیبل ہیں ان کو کیا کر دے، ریجیکٹ کر دے.
تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پہلے سارٹ آؤٹ کریں کس کو، آل فیزیبل الٹرنیٹیوز کو، اور جو کہ اس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کر سکتے ہیں، اور جو نہیں فیزیبل، جو فیزیبل نہیں ہے ان کو ریجیکٹ کر دیا جائے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب آپ الٹرنیٹیو کی طرف یا الٹرنیٹیو ڈیسیژنس کی طرف جائیں گے یا سارٹ آؤٹ کریں گے فیزیبل الٹرنیٹیوز کو، تو یو نیڈ انفارمیشن. اگر آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ڈیسیژن کرنا آپ کا ریشنل، اگر آپ نے انفارمیشن ہی صحیح کلیکٹ نہیں کی اور جو اویلیبل انفارمیشن کی بیس پہ آپ نے ڈیسیژن کیا، کہنے کو تو وہ ریشنل ڈیسیژن ہوگا، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ نے انفارمیشن ہی ساری کلیکٹ نہ کی ہو، اس وجہ سے ارریشنل ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ 4 پوری ہونے کے باوجود بھی ممکن ہے کہ آپ کا جو ڈیسیژن ہے وہ ریشنل نہ ہو. تو اس لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کریں، وہ انفارمیشن جو آپ کو اویلیبل ہیں یا جن کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں آرام سے، اور ان سارے کو کیا کریں، ٹیک انٹو اکاؤنٹ کریں انفارمیشن ساری جن سے ریلیونٹ آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے. اور پھر کیا کریں، پھر یہ اسیس کریں کہ جو میں نے ہر الٹرنیٹیو میں، مطلب آپ کے پاس 10 الٹرنیٹیو آ جاتے ہیں کہ 1 گھنٹے کے اندر میں یہ ساری چیزیں کر سکتا ہوں، تو ان سب کے کانسیکوینسز جو ہیں ان کو چوز کرنے کے، جیسے آپ نے 1 گھنٹے کے اندر کلاس پڑھنے کا ڈیسیژن کیا تو 1 گھنٹے کے اندر آپ اور سوچیں جی اور کیا کر سکتے ہیں اسی 1 گھنٹے کے اندر. تو آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم سو سکتے ہیں، تو سونے کی کیا آپ کو کانسیکوینسز ہوں گے. اس طرح آپ کے کھانا کھا سکتے ہیں تو کھانے کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، یا پھر ان کا آپس میں ان کا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسز آپ کریں گے تو آپ کو ان کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ پتہ چل جائیں گے کہ ان میں سے میرے پاس 10 اگر الٹرنیٹیوز ہیں، ہر 10 کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ کتنے ہیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ ہر 10 ڈیسیژن کے، ہر ایک ڈیسیژن کے کیا کاسٹ اینڈ بینیفٹ ہیں، وہ سارے آپ اس میں سے کیا کریں گے، اسیس کریں گے ان کو، اور اسیس کیا کرنے، ان کے کانسیکوینسز، ان کی کاسٹ اینڈ بینیفٹ آپ جو ہے وہ اسیس کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اسیس کرنے کے بعد کیا کریں گے، جب آپ نے ان کے کانسیکوینسز کو اسیس کر لیا تو ان کے نتیجے میں آپ اپنی پریفرنس شو کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اپنی، یعنی اس کانسیکوینسز کی لائٹ کے اندر آپ کیا کریں گے، اپنی الٹرنیٹیوز کو رینکنگ دے دیں گے کہ جی یہ والا 10 ہے نا میرے پاس ٹوٹل، تو اس میں سے پہلے نمبر پہ یہ ہے، اگر یہ نہیں کروں گا تو پھر دوسرے نمبر پہ یہ کروں گا، تیسرے نمبر پہ یہ کروں گا، چوتھے پہ یہ کروں گا، 5ویں پہ، 6ویں پہ، 7ویں پہ، 8ویں، 10ویں پہ. تو 10 جو ہیں وہ آپ رینکس دے دیں گے کہ میری یہ رینکس ہیں اکارڈنگ ٹو یور پریفرنسز. اب پریفرنسز کا مطلب کیا ہے؟ پریفرنسز کا مطلب ہے لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریفرنس پہ ابھی ہم نے نیکسٹ کویسچن شروع کرنا ہے، اور پریفرنس جو ہے وہ آرڈرنگ ابھی پڑھیں گے چل کر، ابھی ڈیٹیل میں پڑھاتا ہوں میں آپ کو پریفرنس اور انڈیفرنس آرڈرنگ اور پریفرنس آرڈرنگ کیا ہوتی ہے. لیکن ابھی فی الحال سمپل کرتے ہوئے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ پریفرنس کا مطلب سمپلی یہاں پہ یہ کہ لائکنگ اینڈ ڈس لائکنگ کے مطابق آپ نے رینک دے دینا ہے اپنے تمام الٹرنیٹیوز کو. اور جب وہ اس طرح کریں گے آپ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس انفارمیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اور اس پہ آپ کنسسٹنٹ بھی ہونے چاہیے. یہ میں ابھی ڈسکس کرتا ہوں اگلے ٹاپک کے اندر، پریفرنس آرڈرنگ کے اندر. تو یہ بہرحال یہاں تک سمپلی بات یہ ہے کہ آپ نے رینک کر لینا ہے اور رینک کو اپنی پریفرنس کے مطابق لے کے آنا ہے، اور پھر ان کی آرڈرنگ کر لینی ہے. اور پھر ان آرڈرنگ میں سے جو آپ کے پہلے نمبر پہ آیا ہوا ہے، اور وہ آپ نے اس میں سے چن لینا ہے. یعنی اب آگی چننے کی بات، اور یہ چننا بہت ہی مطلب مشکل فیصلہ ہوتا ہے. سب سے مشکل جو ورڈ ہے وہ چننا ہے. جیسے آپ اکنامکس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو رابنس نے یہ کہا تھا، اکنامکس از اے سائنس آف اسکیئرسٹی اینڈ چوائس جو ہے وہ چوز ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چوز جب آپ کرتے ہیں تو چوز کرنے کے لیے آپ کو ریشنل ڈیسیژن کرنی پڑتی ہیں. تو آپ نے ہائیسٹ جو آپ کی آرڈرنگ میں آ رہا ہوگا نا، ہائیسٹ وہ آپ نے چن لینا ہے. تو یہ الٹرنیٹیو آپ نے جتنے بھی ہوں گے ان میں سے ہائیسٹ جو ہوگا نا آپ کی آرڈرنگ میں، اس کو آپ نے چوز کر لینا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چوز کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ چنتے ہوئے تمام جو بھی الٹرنیٹیوز ہوتے ہیں ان کے کاسٹ اینڈ بینیفٹ دیکھتے ہوئے یا ان کے کانسیکوینسز دیکھتے ہوئے آپ ہائیسٹ جو آرڈرنگ کرتے ہیں اور ان کو پھر اس میں سے چنتے ہیں. تو یہ چاروں جو کنڈیشنز ہیں
یعنی اگر یہ چاروں کنڈیشنز پوری ہو جاتی ہیں تو جو ڈیسیژن پھر آپ نے کیا ہے تو وہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ریشنل ڈیسیژن. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ریشنل ڈیسیژن کیا ہوتا ہے. لیکن میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نارملی ایسا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جیسے پہلی کنڈیشن ہے آپ عام لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم ہاں جی ہم ڈیسیژن جو کرتے ہیں اسی طرح سے کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ یہ بات سمجھیں کہ اس میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں ان چاروں کے اندر. جیسے آپ نے کہا کہ ڈیسیژن ٹیکر شوڈ سارٹ آؤٹ یا سیٹ آؤٹ آل دا فیزیبل الٹرنیٹیوز. اب یہ آل جو ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے الٹرنیٹیوز جو سارٹ آؤٹ کیے ہوں یا سیٹ آؤٹ کیے ہوں وہ آل نہ ہوں، اور جو فیزیبل ہو بہت ہی زیادہ فیزیبل ہو وہ اس میں آئی نہ ہو، تو آپ کا ڈیسیژن تو پھر irrational ہو جائے گا نا. اسی طریقے سے انفارمیشن جو ہے وہ اس کو کلیکٹ کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے. انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی کاسٹ ہوتی ہے، اور اسی بیس پہ مائکرو اکنامکس کی ایک اور علیحدہ سے برانچ بنی ہوئی ہے، اکنامکس آف انفارمیشن. تو یہ نئی برانچ ہے اکنامکس کی بنی. تو انفارمیشن اگر آپ کی ٹھیک نہیں ہے اور وہ اویلیبل نہیں ہے کیونکہ اور ورتھ کلیکٹنگ نہیں ہے، اور آپ نے انفارمیشن غلط ہے آپ کے پاس اور اس کی بیس پہ آپ نے ڈیسیژن میکنگ کی ہے تو غلط ہو جائے گا، تو irrational ڈیسیژن ہو جائے گا. انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے ٹائم، انرجی، منی، آپ کی یہ ساری کاسٹ آتی ہے جو آپ کو بیئر کرنی پڑتی ہے. اور ہو سکتا ہے آپ نے وہ نہ کی ہو اور آپ کے پاس آپ نے انفارمیشن اسیمیٹرک انفارمیشن ہو آپ کے پاس جس کی بیس پر آپ کا رانگ ڈیسیژن ہو رہا ہو. اور تیسرا دیکھیں ذرا آپ کہ اس کے اندر تھرڈ ون جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رینک کیا ہے. تو رینک کا کوئی معیار بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ رینکنگ کیسے کریں گے. میں رینک کروں گا تو میری رینکنگ اور ہوگی، ہے نا، میرے الٹرنیٹیوز ہوں گے، میری پریفرنس آرڈرنگ ہی کچھ اور ہوگی، میری لائکنگ ڈس لائکنگ کچھ اور ہوگی، اور میرے مطابق وہ ریشنل ڈیسیژن ہوگا. آپ کہیں گے آپ نے تو غلط کیا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. اور آخری بات یہ کہ پھر میں نے ہائیسٹ جو ہے وہ چنا ہے اس میں سے، اس سارے الٹرنیٹیو میں سے، تو وہ بھی تو میں نے ہی چنا ہے. اب وہ چنتے ہوئے میں نے جو کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیا ہے ہو سکتا ہے وہ بھی غلط ہو، تو اس کی بیس پہ میں کہوں جی میں نے تو بڑا ریشنل ڈیسیژن کیا. تو بہرحال اس لیے میں نے کہا کہ ریشنالٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن ان چار جو ہے وہ ریکوائرمنٹس جو ہیں ریشنالٹی کی، ان کو پورا کر کے ہی آپ بہتر مطلب انداز میں آگے چل سکتے ہیں اور پھر ہی آپ انالیسس کی طرف جا سکتے ہیں.